बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, आप तो गौर से जरा समझना है इसको। सबसे पहले दो निगरानों की अहम मुलाकात, बड़े अहम फैसले हुए, तफसील में आपके सामने रखता हूं। कागजात छीनने का वक्त खत्म हो गया, बंदे उठाने का वक्त शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की लिस्टें जबरदस्ती रोक ली। बल्ले के निशान में अब एक नई पार्टी वजूद में भी आ सकती है। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम मनसूबा आपके सामने मैं रखता हूं अभी, और कानूनी एतबार से, मुख्तलिफ एतबार से। आप वीलॉग में इंटरव्यू में आज एतजाज हसन साहब से वो तमाम सवालात सुनेंगे, उसकी तफसील में आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो साइफर की वारदात है उस पर भी बात करेंगे। मुराद सईद भी मैदान में आ गया, उस शेर को नहीं रोक सके, और इस शेर को भी नहीं रोक सके जो तहरीक इंसाफ खुलकर बलोच लोगों की हमायत में आ गई। उनके धरने में तहरीक इंसाफ की बड़ी दबंग एंट्री हुई। बलोच बच्चियों को एक नया हौसला मिला। ताकतवर लोगों में दो अहम लोग, एक जरदारी की हमायत में, एक नवाज शरीफ की हमायत में, आपस में लड़ रहे हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। और इसके अलावा जो प्लान इनका बना हुआ है, मैं उस प्लान की पूरी धज्जियां उड़ा के आपके सामने रखता हूं। आपको उम्मीद मायूसी नहीं होगी। अभी इम्तहान आपके बाकी हैं बहुत से। अगला मरहला तायीद का नंदा, तजवीज़ का नंदा का, इनको बचाना। और आपको पता है एतराज़ात भी लगेंगे नामजदगी में। कागजात जो मंजूर हुए वहाँ उम्मीदवारों को उठा भी लेंगे, जो नहीं उठा सकेंगे मुस्तरद करेंगे, और ये मामला कल से शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी वारदात तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने अभी की, वो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों पर तरजीहात की सीटें होती हैं वो रोक ली। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम बाकी सियासी जमातों को तरजीहाती लिस्ट जारी कर देगी। ये मखसूस नशिस्तों का तनासब हर पार्टी आपको पता है अपना देती है। इसमें ऑलरेडी 600 से ज्यादा दरख्वास्तें आ चुकी थी। और अब ये मामला तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी के मामले से आपको पता है कोशिश करें पार्टी कालादम कर दें मुकम्मल। एक बड़ा मामला है, इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको हाल बताता हूँ। आपने मायूस नहीं होना, इस बात को गौर से सुनना और समझना है। ये लोग बांग्लादेश के वक्त भी, जब शेख मुजीब को गिरफ्तार कर रहे थे, उस वक्त भी शराब के जाम हाथ में पकड़कर खुश होते थे, कह के लगा, अभी भी लगा रहे हैं। और फिर जब 2 घंटे बाद खबर आई कि 93,000 पतलूनें वहां उतर गई हैं, तो फिर आपको पता है मामला सिर्फ ये नहीं, तारीख में देख ले, फिरौन ने जब बनी इसराइल के बच्चे मारे और लोग जान बचाकर भागते थे, फिरौन उनके सामने रुकावट बनता था, रोकता था और कह के लगाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी धक्का मारा जब कुएं में, तो कह के मारते थे। शैतान आदम और हवा को जब जन्नत से निकले तो बड़ा कह के मारा था। लेकिन वो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको पता है आग से, नमरूद की आग से निकले बाहर, तो नमरूद ने भी कह के लगाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जब हिजरत की, जो कुरैश कह के लगाता रहा, लेकिन इन लोगों ने कह के नहीं लगाए। इन्होंने कभी कह के नहीं लगाए। आपने भी कह के नहीं लगाने, ये तमाम लोग, आपने सिर्फ ठप्पे लगाने हैं। 8 फरवरी 2024 को ये 1977 के बदनाम ज़माना इलेक्शन से भी बदनाम इलेक्शन बन चुका है। इंतखाबी निशान, कागजात छीनने से, अगवा करने से लेकर सुपर लाडला, जमहूरियत की अखलाकियात, आइन, तमाम धज्जियां बखेरने के बावजूद आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गंदी और घटिया प्री पोल रिगिंग की जो तारीख में 2024 में सोशल मीडिया के दौर में हो रही है, अब हम करेंगे क्या कि 417 उम्मीदवार इन्होंने कागजात रोकने की कोशिश की, अगवा करने की, हरासा करने की, मुस्तरद करने की, फिर तजवीज़ करंदा, तायीद करंदा को उठाने की, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार न रहने दिए जाएं, बल्ले का निशान छीन लिया जाए, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ लड़े, या तहरीक इंसाफ का जो दूसरा मनसूबा मैं आगे चल के बताता हूँ उसे रोकने की भी कोशिश करें, हॉर्स ट्रेडिंग करें, 2 नंबर हुकूमत बनाएं, ये सारे इकदाम करें, तो फिर इलेक्शन में जाने का फायदा क्या? नौजवान सोचता है, आपने सोचना भी नहीं, बाइकॉट के बारे में जेन में भी नहीं लाना। हज़रत अली शेर खुदा का एक कौल जेन में रखे, जंग एक झूले की मानद है, पेंडोलम की तरह, कभी एक गिरोह का पलड़ा भारी, कभी दूसरे का पलड़ा भारी। जीत किसकी है? जरा गौर से सुने। जीत उसकी जो मैदान में आखिरी वक्त तक डटा रहे। और आपका कप्तान आखिरी वक्त यही तो कहता है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और जंग का असूल है कि जो डट जाए वो जीत जाता है, और ये जंग है आपके लिए। और ये सिर्फ खान ने नहीं, उसके साथ जो वफादार साथी, उन सब ने ये फैसला किया हुआ है। मुसीबतें, तकलीफें उठा रहे हैं, जंग जरा लंबी है, और जितनी लंबी हो आपका उतना फायदा, ये याद रखें, पाकिस्तान का फायदा है। पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त ये चल रही है कि एक तरफ 24 करोड़ लोग हैं और एक तरफ चंद हजार लोग जो इसे लूटने के लिए बेकरार बैठे हुए हैं। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और एक तरफ उनका पेट खा खा के फट रहा है। ये किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन इनका मुकाबला आपसे है और उस शख्स से है, उस पार्टी से जो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुकी है, हर कुर्बानी दे चुकी है, और अब जीत के अलावा कोई और रास्ते पे मानने पर तैयार नहीं। ये तो मैंने आपको एक सबक बताया, मैं इसको अमली सबूत आपको देता हूँ, प्रैक्टिकल। तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ा हाल है। तहरीक इंसाफ किसी भी पार्टी के साथ जम होकर इलेक्शन लड़ सकती है। और जहां तक मेरी मालूमात है, मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसके सरबराह आपको याद होगा इमरान खान के पास जमान पार्क में वाहिद रहनुमा जो गया, जिसने वादा किया अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कि हर मुश्किल में, हर दौर में आपके साथ खड़े होंगे, उनके साथ भी मिलकर इंतखाब लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसकी जरूरत ना पड़े, बुध वाले दिन सुप्रीम कोर्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कालादम करार दे देगी। अभी आप सुन लीजिएगा इंटरव्यू भी, इस मामले में यही होगा। इलेक्शन देखें, वरना बिल्कुल बेमानी होंगे। पूरी दुनिया में इन इलेक्शंस की कोई साख नहीं होगी, इस बनी हुई हुकूमत की कोई अहमियत नहीं होगी, कोई फैसले नहीं होंगे, मामलात नहीं चलेंगे, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, IMF लोन नहीं देगा। दूसरा तरीके इंसाफ इस निशान की मोहताज नहीं, आजाद उम्मीदवारों को मरहला मौजूद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मरहला एक पार्टी के साथ जुड़कर उनका निशान
اور دیکھیں آج خان اگر کہہ دے کہ تحریک انصاف کا نشان کچھ بھی ہے تو اس کا امیدوار چاہے ہندوستان کا ہو، بنگلہ دیش کو ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے، کسی قومیت، کسی کا بھی شخص ہو، وہ الیکشن جیت جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہ لوگ اس پارٹی کے ڈسپلن کے تحت بھی آتے ہیں، رہنماؤں کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو کے آرام سے حکومت بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں 2/3 اکثریت کنفرم ہے، پنجاب میں کاغذات نامزد ہوں، نون لیگ جو مرضی کر لے 40 سے زیادہ نشستیں نہیں لے سکتی، نہ بنا سکتی ہے حکومت۔ تحریک انصاف اتحاد کر کے آرام سے 120 نشستیں آرام سے لے کر جھرلو پھیر دے گی اور بڑے آرام سے سادہ اکثریت بنا سکتی ہے۔ کوشش بس ان کی یہ عوام مایوس ہو، عوام پیچھے ہٹ جائے، گھروں میں بیٹھ جائے، عوام کو بس یہ خبر میں ہو جی بلا لے لیا، خان کو جیل میں لیا، نہیں، لوگ ڈر جائے، لوگ پیچھے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے ان کی ہر چال کو الٹنا ہے، اور یہی ہمارا مشن بھی ہے۔ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں، ووٹ کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مسبب الاسباب اس لفظ پہ غور کریں، جب اس کا مطلب ہے جب کوئی راستہ نہ رہے تو وہ راستے نکالتا ہے۔ اس نے نکالے ہیں بہت سے راستے، سپریم کورٹ کے علاوہ بھی بہت سے راستے بھی پڑے ہیں، پس پردہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں میں آپ کے سامنے ابھی ذکر نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ جو وقت آئے گا ضرور آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ آپ الیکشن پہ فوکس کریں، صرف ان چیزوں پر، باقی چیزوں سے بے فکر ہو جائیں۔ اہم باتیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ ابھی دیکھیں وہ ایک ہم عوام نامی پاکستانی پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ بلے کا نشان ہمیں دے دیں، پارٹی کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا، لیٹر ہیڈ اس کا پڑھیں، اس کے اوپر اسلامی صدارتی نظام کا اسٹیکر لگا ہوا ہے۔ جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے وہ پارلیمانی نظام، صدارتی نظام تو آیا ہی نہیں۔ انہیں بلا لینے کا بڑا شوق ہے، ایک تو ہر ایک کو مانگنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ آج محسن نقوی اور کاکڑ کی ملاقات ہوئی، دونوں پریشان تھے کہ کاغذات بھی چھین لیے، بندے بھی اٹھا لیے، لسٹیں بھی روک لیں، سپریم کورٹ میں سائفر کا مقدمہ بھی، واردات بھی ڈال دی، لیکن یہ ہے کہ باز نہیں آ رہے، طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی، کریں کیا؟ حل ان کے پاس باخدا کوئی نہیں ہے، یہ اپنی چالیں چل رہے، اللہ اپنی چال چل رہا ہے۔ چال تو اللہ نے چلی ہوئی ہے۔ دیکھیں ان دونوں کے آپس میں معاملات سخت خراب ہیں، سخت خراب۔ نواز شریف کے لندن معاہدے کی ایک بڑی شرط تھی کہ مجھے زرداری کے اوپر مکمل ایڈوانٹیج، کنٹرول چاہیے، عملی اقدامات کر کے دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 2 دھڑے بنے ہوئے طاقتور لوگوں کے، ایک دھڑا آصف زرداری کے ساتھ ہے اور دوسرا جو نواز شریف کے ساتھ۔ جو آصف زرداری کے ساتھ ہے ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے۔ اچھا وہ لاڈلا سپر لاڈلا پرو میکس نواز شریف دھڑے کی خواہش ہے کہ آصف زرداری بس سندھ تک رہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ زرداری ماننے کو تیار نہیں، وہ ابھی بھی سوچ رہا ہے میں بڑا سرپرائز دوں گا کہ 8 فروری کو میری بلاول وزیر اعظم ہو۔ لیکن یاد رکھیں آصف علی زرداری کے پاس ابھی پتے ہیں، اس نے نہیں کھیلے، لیکن وہ پتے استعمال کرے بھی۔ ابھی دیکھیں اس کا بلاول معاف کیجیے گا جو 16 مہینے پاکستان میں انٹرنشپ کرتا رہا، 16 مہینے، اور آج کہتا ہے عمران خان سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا رسک ہے، بڑا سرپرائز ہے، سیریس مسئلہ ہے سائفر۔ شاہ محمود عمران خان کو ضمانت نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا باپ امریکی صدر کو خط لے کے کہتا ہے اور مجھے کیانی سے بچاؤ، پرویز کیانی سے، اور بندوق لے کے پھرتا تھا رات کو کہ میں ایمبولینس میں جاؤں گا۔ پاکستان کی سلامتی پہ اس نے ڈان لیکس یاد ہوگی آپ کو، ڈرون حملے سب سے زیادہ اس کے باپ نے کروائے، تھوڑے سے پیسے دے دے، بیوی بھی بہر ہلکے میں اب پاکستان کے کہیں جا نہیں سکتے، کہیں بھی الیکشن ہو یقین کریں انہیں آزاد امیدوار بھی اڑا سکتا ہے، سوائے پتے کھیلنے کے اور پاکستان کی دولت چوری کرنے کے، ہارس ٹریڈنگ کے، ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف کو سب سے زیادہ ڈر اسی سے ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ تو نواز شریف اپنے سہولت کاروں کے گوڑے گھٹے پکڑ کے آ رہے آصف زرداری کو سندھ سے باہر نہ نکلنے دو۔ زرداری کا جو کار خاص طاقتور بندہ ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے، وہ اپنی واردات کر رہا ہے، پنجاب میں نواز شریف کو نقصان دے رہا ہے۔ تو ان کی یہ واردات دیکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری سیاست کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کی کوشش تھی خان کو روکنا، مقصد بلوچستان اور سندھ میں خان طاقت نہ بنا جائے، تحریک انصاف نہ بنا جائے۔ انہوں نے روکا، وہ پلان بیک فائر ہوا، وہ طاقت آج 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں، آپ دیکھ لیں، کیونکہ بلوچستان میں شمسی ایئر بیس تھا، وہاں گوادر ہے، وہاں چین کی انویسٹمنٹ ہے، سی پیک کو تباہ کرنا تھا، وہاں کے معدنی ذخائر بیچنے تھے، تو اصل طاقت وہاں چاہیے۔ لیکن خان کو گرفتار کر کے یہ سمجھے کہ سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی کے لیے اور نون کے لیے چھوڑ دیا۔ اب زرداری باقاعدہ طور پر بلاول امریکہ کا پارٹنر ہے، ٹونی بلنکن کی آنکھوں کا تارا ہے، اسی لیے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آج بھی بلاول ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ نواز شریف عرب دنیا کی مدد سے لایا ہے ابھی، لیکن آپ کو یہ جانتے ہیں کہ انہیں پتا تھا نواز شریف عمران خان کی نہیں بنتی، تو نواز شریف کو استعمال کرو، یہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، کیسز میں لتھڑا ہوا ہے، کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے، اس کو صاف کرو، اس کی کام آ جائے گا۔ اس کی مدد سے ٹاؤٹ جو پنجاب میں لا کے لولی لنگڑی مصنوعی حکومت بنائیں گے، ربڑ سٹیمپ حکومت خود کریں گے، نہ چلا تو 6 مہینے بعد اعلان کریں گے میرے عظیم صاحب متوں ہم آ گئے۔ لیکن وہ بڑا خوبصورت کسی نے واقعہ شیئر کیا، نام پتا ہوتا کریڈٹ ضرور دیتا، کہ وہ لکھنؤ میں انتخابات ہوئے لوکل باڈیز کے، تو وہاں ایک طوائف دلربا جان میدان میں آئی، مقابلے میں اب کوئی نہیں آ رہا تھا، ظاہر ہے لوگ ڈرتے تھے، بدنام زمانہ عورت ہے پگڑی اچھال دے گی۔ ایک مشہور و معروف حکیم تھے اس دور کے، حکیم شمس الدین شریف، انہیں مقابلے میں لایا گیا۔ فارمولہ وہی جو بھی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے یہ گانے ڈسکو کر کے اپنے پروگرام کنونشن چلانے کی کوشش کریں، سنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز جس طرح بھاگ رہی ہیں، امیدوار اٹھا لیتے ہیں، وہاں بھی غزلوں کی محفلوں کی جام و جم شروع، گانے شروع، بھیڑ اکٹھی ہو جاتی، لوگ آ جاتے۔ حکیم صاحب پریشان اتنی دنیا دیکھ کے دوستوں سے کہنے لگے تم نے مروا دیا مجھے، ادھر دیکھو راشد ادھر بندہ کوئی نہیں۔ دوستوں نے ایک نعرہ دیا، دل دیجئے دلربا کو، ووٹ دیجئے شمس الدین کو۔ اب دلربا کو ووٹ کی بات، انہوں نے بھی ہر چیز چوری کرتی تھی وہ دلربا بھی، جس طرح انہوں نے کل نواز شریف کو مرشد کا خطاب بھی دے دیا ہے، انہوں نے بھی نعرہ چوری کر لیا،
ووٹ دیجئے دلربا کو، نبض دیجئے شمس الدین کو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اپنی نبض بھی حکیم شمس الدین کو دے دی، اور جب الیکشن ہوا تو نہ دل بھی دے دیا اور دماغ بھی دے دیا اور اپنا ووٹ بھی دے دیا۔ اب ہوا کیا؟ یہ سب کچھ امانت ہے خان کی، آج لوگ سب ادھر دے رہے، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تحریک انصاف بلوچ لوگوں کے سروں پر جو ہاتھ پھیر رہی ہے، بہت بہترین معاملہ، بہت زبردست معاملہ۔ وہاں جا کے ملاقات شیر افضل مروت کی آج جو بلوچ نوجوان لڑکیوں سے ہوئی، اور بلوچوں کے سر پر ہاتھ پھیر، دو مظلوم اکٹھے ہوں تو پھر ظالم کی ہار لازمی ہے، یاد رکھیے گا۔ آخر میں ایک بڑا اہم معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے سے، عمران خان کے ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے یہ 2 سال یا جرمانہ حکم نامے میں جو سیکشن 53A کا ذکر تھا، وہ سزا تھی عمر قید اور اس کی، لیکن جب ضمانت نامہ آیا تو اس میں سیکشن 53B تھی جو 2 سال کی سزا۔ خیر یہ معاملہ اعتزاز احسن صاحب کے سامنے رکھیں گے، ابھی وہ معاملہ بہتر اس کو حل کریں گے۔ مراد سعید بھی آپ کو پتہ ہے ایک اہم خبر، سوات کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی تو جمع ہوئے، اب دیکھنا یہ مسترد کرتے ہیں قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی آپ کو پتہ ہے اب اگلی واردات یہی ہوگی کہ کاغذات جو آ چکے ہیں دیکھیں گے اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندے سارے جو جیتنے والے ہیں وہ سارے مسترد کریں گے۔ لیکن اس دفعہ جو اسمبلی میں تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے، بہت سارے نئے چہرے ہوں گے، بہت سارے ورکرز، اور یہ وہی اصل میں خان کا جو نظریہ ہے کہ عوام تک طاقت پہنچانی ہے، نوجوان لانے ہیں، اب وہ نظریہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس نظریے میں آپ کو نوجوان نظر آئیں گے، اور یہی خان کی جیت اور یہی پاکستان کی جیت ہوگی۔ دیکھیں 1971 کے انتخابات میں جب بنگلہ دیش میں یہ معاملہ ہوا تو اس وقت ان لوگوں نے تمام وہاں کے جو ہیوی ویٹس الیکٹیبلز تھے اس دور کے، انہیں روک لیا، ڈر گئے لوگوں کو اٹھا لیا، کسی کے مسترد کر دیے۔ اب وہاں پہ جب یہ مشک کافور اور کفن بھیج کے لوگوں کو ڈراتے تھے، اس کے باوجود اساتذہ اور وکلا نہیں ڈرے، وہ تمام لوگ نہیں ڈرے جو الیکشن میں وہ آتے رہے، بڑا انہوں نے غدر مچائی اس دور میں بھی، یقین کریں اس کی بھی کہانیاں ہیں پوری بڑی بڑی، لیکن جو نہیں ڈرے وہ الیکشن میں آئے اور بلا مقابلہ جیتے، اور وہ اسمبلی جو بنی وہ اسمبلی پڑھے لکھے لوگوں کی اور ان کارکن کی جو واقعی اس روٹ سے تھے، اس نظریے سے تھے۔ آج بنگلہ دیش دیکھیں ہم سے 21 گنا پاکستان سے آ گیا، 21 گنا۔ ابھی 9 ارب کا تو صرف انہوں نے کپڑا بھیج کے چین کو بیٹ کر دیا، یہاں جا کپڑے اتارنے کے چکروں میں، پھاڑنے کے چکروں میں۔ اب یہی سب سے بڑا معاملہ ہے، تحریک انصاف اب عوام کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، بالکل جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، اور اتنی آگے تک بیٹھ چکی ہے جڑوں میں کہ اب انہیں نکالنا بڑا مشکل کام ہے سسٹم سے، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو آپ فلٹر نہیں کر سکتے، ایک نظریہ توڑ نہیں سکتے، دل و دماغ کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب اگر یہ کسی کے ساتھ انتخابی نشان پر الائنس بھی کریں اور ان کا انتخابی نشان استعمال کر کے لوگوں کو کہہ دیں عمران خان کہ یہ خیمہ ہمارا انتخابی نشان ہے، تو یقین کریں خیمے کی سارے پاکستان میں خیمے ہی خیمے لگے ہوں گے۔ تو اس میں کیا ہوگا، پارٹی جیت کے جب الیکشن میں جائے گی، جب اسمبلی میں جائیں گی تو ظاہر ہے وہ پارٹی ڈیکورم میں ہوں گے، ان کے ساتھ الائنس کا معاہدہ ہوا ہوگا، تو اس میں لازمی سی بات ہے پھر وہ پارٹی حقیقی معنوں میں خان کی پارٹی ہوگی۔ سب جانتے ہیں اس طرح ماضی میں ہو چکا ہے، میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں جب انتخابی الائنس ہوئے تو پھر اس طرح جیت بھی ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف بدھ والے دن یہ اصل معاملہ کہاں رکھتی ہے، لیکن قانونی معاملات پر اور جو دیگر اس میں بہت ساری اہم چیزیں اس میں انشاءاللہ بھی اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس ویلا کے فوراً بعد، وہ انتظار میں اس ویلا کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ تمام سوالات رکھتے ہیں۔ پاکستان کے آپ کو پتہ ہے قانون میں ان سے زیادہ اس وقت جانتا نہیں کوئی، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ بتائیں گے جو آپ لوگوں کو شیئر کرنا مجبوری ہوگی، لازمی ہوگا، تو اس پہ آپ نے ضرور غور سے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔